بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضائے حاجت کے ان مقامات میں خبیث مخلوق شیاطین وغیرہ رہتے ہیں. جو بیت الخلا ہے، جہاں پر آدمی پاخانہ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ گندی جگہ ہے، اور جو مخلوق گندی ہے اس کو گندی چیز پسند آتی ہے. آپ کو نیک لوگ مسجد میں ملیں گے، جہاں اچھے کام ہو رہے ہوں گے وہاں ملیں گے، اور برے لوگ لڑائیوں کی جگہ رہیں گے، شراب کے اڈوں میں رہیں گے، ایسی جگہ میں رہیں گے جہاں برائی ہوتی ہے. اور جن کا دل صاف شفاف ہوتا ہے وہ صاف جگہ رہتے ہیں، اچھی جگہ رہتے ہیں. تو شیاطین کے اندر کیا ہے؟ خباثت ہے، ان کے اندر گندگی ہے، گندی چیز کو، بری چیز کو وہ پسند کرتے ہیں. اس لیے یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ گندی جگہ رہتے ہیں، بیت الخلا میں، ٹائلٹ میں، جہاں آدمی اپنی حاجت پوری کرنے جاتا ہے اس جگہ یہ رہتے ہیں. کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے. ہمارے اوپر احسان ہے، پردہ ڈال دیا ہے. اور قیامت میں کیا ہوگا؟ ہم شیاطین اور جنات کے سامنے ہوں گے، ہم ان کو دیکھیں گے لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے. ہم بالکل ان کے سامنے ہوں گے لیکن وہ نہیں دیکھ پائیں گے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ گندی جگہ ہے، یہاں پر شیاطین رہتے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بھگاؤ یہاں سے. ان کو بھگانے کے لیے کیا کرو؟ اللہ کا کوڑا ان کے اوپر برساؤ. وہ کوڑا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھ کر جایا کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ہاتھ میں ریوالور دے دیا ہے، بندوق دے دیا ہے، ہتھیار، کہ بیت الخلا میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثنیوں سے، میل اینڈ فیمیل دونوں سے میں اللہ کی مدد کو پکڑتا ہوں. جب بندہ یہ دعا پڑھ کر کے پھر ٹائلٹ میں جائے گا، وہاں ایک کا بھی ایڈریس نہیں ہوگا، سب بھاگ چکے ہوں گے. اللہ کا نام سن کر شیطان کو اور خبیثوں کو تھرتری ان کے بدن پر آ جاتی ہے، لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. ایک حدیث میں ہے، باب الاذان میں، جب مؤذن صاحب اذان کہتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان اپنے پیچھے انگلی کو ٹھوس کر کے بھاگتا ہے، اور اتنی دور بھاگتا ہے، اتنی دور بھاگتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے اس سے آگے بھاگ جاتا ہے. جہاں اذان کی آواز ختم ہو گئی وہاں وہ جا کر رہتا ہے. اذان کی آواز وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نام میں ایسا پاور ہے، ایسی طاقت ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت الخلا یہ کیسی جگہ ہے؟ گندی جگہ ہے. یہاں پر جب جاؤ تو یہ دعا پڑھ کر کے جاؤ. لیکن کوئی پڑھتا ہے کیا؟ آئے تو نہ پڑھنے، یہ دعا آتی نہیں ہے تو پڑھتے نہیں ہے. آتی کیوں نہیں ہے؟ سیکھا نہیں ہے. سیکھنا چاہیے. مسنون دعائیں صبح سے لے کر شام تک، اٹھنے بیٹھنے کی دعا، چلنے پھرنے کی دعا، کھانے کی دعا، یہ سب سیکھنا چاہیے. یہ سب سیکھیں گے
انشاءاللہ عمل میں بھی لائیں گے. جب عمل میں لائیں گے تو اس کی برکت کو محسوس کریں گے. جب یہ پڑھنے لگ جائیں گے کھانے کی دعائیں، اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں، یہ ساری دعائیں سیکھ کر کے پڑھنے لگ جائیں گے تو زندگی کے اندر عجیب لطف آنے لگے گا، زندگی کی کیفیت میں تبدیلی آنے لگے گی. انسان کا ظاہر اور باطن ایک دم اس کے اندر آدمی برکت کو محسوس کرے گا. خیر، بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ کر کے جانا ہے. اور بیت الخلاء میں جانے کے بعد وہاں جو بیسن ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا بایاں قدم رکھنا ہے، لیفٹ لیگ، اس کے اوپر، اس کے بعد دایاں قدم، کیونکہ وہ گندی جگہ ہے نا. اللہ تعالی ہر اچھے کام میں دائیں ہاتھ کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل. اللہ تعالی ہر اچھے کام میں دایاں ہاتھ کو پسند کرتا ہے. چپل پہننا ہو تو بھی دائیں چپل میں پیر رکھو، کنگھا کرنا ہو تو دائیں طرف پہلے کرو، عطر لگانا ہو تو دائیں طرف پہلے لگاؤ. لیکن جو چیزیں ایسی ہیں آدمی عموماً وہ کام کرنے سے ناپسند کرتا ہے، بیت الخلاء کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، تو وہاں کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ بایاں استعمال کرو. تو بیت الخلاء میں جب بیسن کے اوپر قدم رکھیں گے تو لیفٹ لیگ اس کے اوپر پہلے رکھنا ہے، پھر رائٹ سائڈ والے پر قدم رکھنا ہے. اور بیت الخلاء کوئی میٹنگ ہال نہیں ہے. بہت سے لوگ بیت الخلاء کے اندر سے ہی بات کرتے رہتے ہیں. جیب میں موبائل ہے، فون آ گیا، ہلو پنچ ساڑھ تو کون سے پٹلو وسانو گھر کو بات کرتے ہیں. بہت سارے آدمی، آپ یہاں جائیں گے مسجد میں یا ایسی جگہ جہاں پر چند لوگ رہتے ہیں، آپ کو بہت سے آپ کو ایسے ملیں گے جو موبائل میں بات کرتے رہتے ہیں. بیت الخلاء کے اندر سے بیوی کو بلاتے رہتے ہیں، بچوں کو بلاتے رہتے ہیں، یہ کام کر وہ کام کر، ابھی ادھر نہیں گیا کیا، ادھر نہیں گیا کیا. غسل خانے کے اندر سے بھی بات نہیں کرنا چاہیے. جسم کے اوپر اگر کپڑا نہیں ہے تو پھر بات نہیں کرنا، اور بیت الخلاء میں تو بالکل نہیں بات کرنا. ہاں کوئی پریشانی آ گئی، بیت الخلاء میں گئے، پیر پھسل گیا، گر گیا آدمی، اب تو پکارے گا ہی. وہ تو ضرورت اور مجبوری کے وقت کی بات ہے، ورنہ بیت الخلاء اور غسل خانہ یہ سب چیزیں بات کرنے کی جگہ نہیں ہے. وہاں سے آواز لگانا، بات کرنا، یہ سب منع ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم سب کو سکھایا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن پر کلک فرمائیں اور اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں. اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب فرما لیں. اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے. اگر مجھے موت آ گئی اور قبر میں چلا گیا تو انشاءاللہ آپ کے شیئر کرنے سے جتنے بھی حضرات اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور عمل کریں گے ان کا ثواب مجھے ملے گا، اور تعاون کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی اللہ تعالی بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.